سیز فائر کو ابھی 10 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا، سینکڑوں ہلاکتوں کی اطلاع، اور ایران نے سیز فائر ختم کرنے کی دوبارہ دھمکی دے دی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو خلیج کی صورتحال ہے میں اس پر آپ کو ایک اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ کل رات تک تو صورتحال یہ تھی کہ ابھی ٹرمپ نے، ظاہر ہے وہ ٹرمپ آپ کو پتہ ہی ہے جس ذہنیت کا وہ انسان ہے، یا وہ مطلب میں تو اس کا کسی بات کو سیریس ہی لینا نامناسب سمجھتا ہوں، لیکن کل رات تک یہ صورتحال بتائی جا رہی تھی کہ کیونکہ ڈیڈ لائن تھی، امریکہ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ جی آج رات کو ہم نے یا تو آبنہ ہرموز کھول دی جائے، سیز فائر ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ اللہ کر کے اینڈ ٹائم پر چند لمحے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اب تو پوری دنیا کی کوئی سیکرٹ نہیں ہے جسے میں کوئی اسپیشلی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے اس میں میڈیشن کی اور اس کو کسی طرح روک لیا ٹرمپ کو۔ پہلے ایران سے بات کی، اور ایران سے بات کرنے سے پہلے جو ہماری انٹرنل میٹنگ بتا رہے ہیں پاکستان میں ہوئی ہمارے بڑوں کی، اس میں پہلی بار ایران پر تھوڑا سا اعتراض کیا گیا کہ اس نے سعودی عرب کے ایک پلانٹ پر حملہ کیا تھا، جس کو سختی سے اس کی تردید کی گئی، مذمت کی گئی۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے صورتحال ایسی تھی، اور اعتبار اس وقت جو کیا جا رہا تھا وہ صرف پاکستان پر کیا جا رہا تھا کہ صرف پاکستان کی بات جو ہے وہ ایران کے ساتھ چل رہی ہے۔ آخری لمحے میں پاکستان نے انٹرپشن کی، میڈیشن کی، اور کسی طرح، بلکہ کل دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ جناب ڈالر جو ہے وہ اپنا سونا کا ریٹ وہ جا رہا تھا، آئل بالکل، یعنی کہ کل رات تک میں تو 2 پاؤنڈ کا بھی کل دیکھ کے آیا ہوں، بعض جگہ پر 2 پاؤنڈ کا بھی مل رہا ہے ڈیزل پر لیٹر۔ پوری دنیا کی صورتحال اکانومی کی اس طرح پڑی ہوئی ہے۔ خیر یہ ایک الگ سی بحث ہے، جو ہوا ہے کل رات سے لے کے اب تک میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی بریفنگ دے دیتا ہوں۔ جب میڈیشن شروع ہوئی تو ایران نے کہا کہ جناب ہم اس بات پر بالکل جو 15 نکاتی امریکہ نے جو اپنے پوائنٹس دیے ہیں سیز فائر کے لیے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ہم اس کے جواب میں جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں جس میں عمان، قطر، دبئی، سعودی عرب، یہ ہیں، یہاں پر جو ان کی بیسز ہیں امریکہ کی، وہ یہاں تک تو ٹھیک تھی بات، کیونکہ اب تک جتنے حملے ایران نے اپنے پڑوسی ممالک میں، ایمریٹس میں کیے ہیں، وہ امریکی بیسز پر کیے۔ ایک حملہ جو ہے وہ ایک پاور پلانٹ جو تھا اس پر کیا تھا قطر میں، جس کا کافی جو ہے شور پڑا تھا، چرچا ہوا تھا کہ جی کہ پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ ایران نے اپنے اوپر جو ان کے پاور پلانٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کا جواب دیا تھا۔ کل رات کو یہ ہوا کہ جب ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اور ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، تو ایران نے صرف یہ کہا تھا جی کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو پھر ہم جو پاور پلانٹس، آئل گیس انرجی پلانٹس ہیں جو آس پاس ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ آپ یقین کریں نہ کریں کہ اگر پاور پلانٹس جو آس پاس کے ہیں، قطر، عمان، دبئی، سعودی عرب، ان پر حملہ ہو جاتا، یا آئل کے جو ریفائنریز ہیں ان پر حملہ ہو جاتا، آئل کے جو ذخیرے ہیں، ناقابل برداشت تھا پوری دنیا کے لیے، صرف ایمریٹس کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہی معیشت جو ہے وہ بٹھا بیٹھ جانا تھا۔ وہ آلریڈی بیٹھا ہوا ہے جنگ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تو بالکل ہی تباہی ہو جانی تھی۔ اچھا، اس بات نے تھوڑا سا سب کو پریشان کر دیا کہ اگر پاور پلانٹ ہی، انرجی پلانٹس ہی آس پاس کے ملکوں میں ان پر حملہ ہو گیا ایران کا، چونکہ وہ تو اس کے بالکل قریب ہے نا جی اس کے لیے، اور نہ وہ ڈوم سسٹم ہے وہاں پر، وہ تو صرف اسرائیل میں ہے یا امریکہ میں ہے، تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہو جانی تھی اس میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نقصان جو ہے وہ گھوم پھر کر اپنا ہی ہونا تھا۔ اس میں اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی ان چیزوں سے، تکلیف ہمیں ہی ہونی تھی، ہمارے ہی جو اپنے ہیں ان کو تکلیف ہونی تھی، نقصان صرف ان کا تھا، اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں تھا اس میں۔ خیر اس بات کو لے کر آخری ٹائم پر ان کو راضی کیا گیا۔ ایران کا جو سب سے بڑا سیز فائر کے لیے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، جس پر امریکہ نہیں مان رہا تھا۔ ایران کہتا تھا کہ مجھے سیز فائر کرنا اگر ہے، لیکن اس سیز فائر میں آبنہ ہرموز کا کھولنا شامل نہیں ہوگا، یعنی فائرنگ کا تبادلہ ایک دوسرے پہ، بومبنگ کا تبادلہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن آبنہ ہرموز اس سیز فائر میں نہیں کھولی جائے گی۔ یہ سب سے بڑا ڈیڈ لاک تھا جو دونوں ملکوں کے درمیان تھا، عراق اور امریکہ کا، کہ وہ کہتا تھا کہ سیز فائر کر لیں آپ، چاہے 4 ہفتے کر لیں، لیکن
اس میں آبنہ ہرموز کھولنے کی بات نہیں ہوگی. سو یہ ایک ڈیڈ لاک تھا. اس پر بہرحال قائل کیا گیا ایران کو اور کہا گیا کہ جناب آپ سیز فائر جو ہوتا ہے، باقی پوائنٹس پر بعد میں بات کر لیں گے، لیکن آبنہ ہرموز جو ہے سیز فائر کے دوران جب تک سیز فائر ہوگا آپ اس کو کھول دیں. خیر شکر اللہ پاک کا، بہت بہت مہربانی کہ وہ مان گیا ایران اس بات پر، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم ٹرمپ سے بات کی پاکستان نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی 2 ہفتے کے لیے سیز فائر روک دیتے ہیں، آبنہ ہرموز کھول دیں. اس بات پر وہ راضی ہو گیا ایران، کھول دی گئی. کچھ شرائط کے ساتھ کھولی گئی لیکن کھول دی گئی. تب یہ 2 ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا. لیکن آگے سنتے جائیں. ابھی 10 گھنٹے گزرے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل نے لیبنان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ انہوں نے اتنا بڑا، اسرائیل ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ شاید اس سے پہلے ابھی تک ہوا ہی نہیں تھا. یعنی اتنا بڑا حملہ کیا ہے جو وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، عمارتیں، جگہ جگہ جو دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے. اور جو وہاں کی لیبنان کی جو منسٹری ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں. اور یہ خود اسرائیل بھی مان رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے اپنے جو مخالفین کی جو بنائی ہوئی ہے فورس، اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. جبکہ لیبنان کی جو منسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، اور سینکڑوں ہلاکتیں ہیں جن کی ابھی تعداد بھی سامنے نہیں آئی ہے. اب اس کا نقصان سن لیں. ایران نے ایک بار پھر آج کہہ دیا ہے، یعنی ابھی 10 گھنٹے گزرے ہیں اس سیز فائر کو، ایران نے پھر دوبارہ کہہ دیا ہے کہ یہ کس قسم کی سیز فائر ہے کہ جس میں اسرائیل کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جہاں مرضی جا کر میزائل مار رہا ہے. لیبنان میں جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اگر یہ اسرائیل باز نہیں آتا تو ہم یہ جو سیز فائر ہے 2 ہفتے کا، اسے آج سے ختم کر دیں گے. یعنی اس وقت یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایران نے کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نہیں رکتا تو پھر کوئی سیز فائر نہیں ہے. جبکہ اسرائیل نے کہا کہ نہیں جی اس سیز فائر تو صرف ایران کے ساتھ ہے، باقی ملکوں کے ساتھ تو ہمارا چلتا رہے گا. ایران اس بات پر پھر دوبارہ آج اڑ گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سیز فائر سے دوبارہ انکار کر دیں. یہ اب نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور یہ آن گوئنگ ہے ابھی اس وقت. ابھی اس پہ کوئی نہ وائٹ ہاؤس سے کوئی جواب آیا ہے نہ ہی ادھر سے آیا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں آخر میں، سیز فائر اسرائیل کی خواہش نہیں تھی، چاہے وہ امریکہ کی اور ایران کی ہو یا کسی کے ساتھ ہو. اسرائیل یہی چاہتا تھا جو ٹرمپ کی آخری وارننگ تھی کہ جی ان کو غاروں کے دور میں پہنچا دیں، سب کچھ ملیا میٹ کر دیں. اسرائیل کی خواہش یہ تھی کہ اس لیول تک یہ جائے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم. وہ کسی طرح رک گیا. اب اس نے اتنا بڑا حملہ جو اب تک اسرائیل نے کسی پر نہیں کیا، وہ اتنا بڑا لیبنان پہ کیا ہے. یہ صرف اس سیز فائر کی جو 2 ہفتے کا ہے اشتعال دلانے کے لیے ایران کو، اور یہ سارا معاملہ کہ دوبارہ واپس یہ اسی ڈیڈ لاک پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر لڑائی ہو جائے اور پھر امریکہ حملہ کر دے. امریکہ کی اس سازش کو، اسرائیل کی اس سازش کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران جو ہے وہ ان حرکتوں کو، کیونکہ نقصان آ جا کر اپنوں کا ہوگا، اسرائیل کا کچھ نہیں جائے گا. سو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی. اب دعا کریں کہ اللہ رحم فرمائے سب پر، اور جو اس وقت مشکل کھڑی ہو گئی ہے دنیا میں اس کا کوئی حل نکل آئے، ورنہ کچھ نظر نہیں آ رہا. پاکستان کو تو اتنے خوش ہیں پوری دنیا کے، پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس معاملے کو بغیر لڑے جو ہے وہ حل کر لیا جائے، ورنہ کل رات تو بہت تباہی کی امید کی جا رہی تھی کہ بہت تباہی ہوگی. یہ جناب اپڈیٹ تھی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.